لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين وأولاد وأصحاب الحسين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما، وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه. حميدا لم يزل، محمودا لا يزال، مجيدا لا يزال، مبتدئا معيدا وكل أمر إليه يعود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين الأبرار، وسيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. والصلاة والسلام مخصوص بالولاية منصوص بالوصاية یا صوب الدین سید الوسیین امام المتقین وسیدت الجلیلت المخدومت المحرومت حق میراث ابیہا، والسبتین امامین سید شباب اہل جنہ وآلہ الطیبین، لا سیما علی الحق الجدید، عن الکافرین مہدی العمم وجامع الکلم، باب اللہ الذی امام المنتظر قائم، عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک، وآلہ الطیبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی
في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، عزاداری یاد امام مظلوم کربلا، ذکر امام، پیغام امام، درس امام، امام سے رابطہ، یقیناً عزاداری کے معنی ہی ہے با کردار۔ عزاداری یعنی ایمانداری، عزاداری یعنی پرہیزگاری، عزاداری یعنی انسانیت، عزاداری یعنی دیانت، عزاداری یعنی امانت، عزاداری یعنی نمازی، عزادار یعنی نمازی، عزادار قرآن اور اہل بیت کے تابع ہوتا ہے۔ عزادار کا مقام کائنات میں سب سے عالی ہے، سب سے بہتر ہے۔ عزیزو، ساری کائنات اللہ نے خلق کی ہے پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اور پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عنایت فرمایا، سب کچھ دیا ہے۔ کبھی اجر رسالت کے عنوان سے نبوت، خاتم المرسلین، عظیم پیغمبر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، سب کچھ اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے۔ کچھ چیزیں جسے پیغمبر نے خود مطالبہ کیا کہ مجھے ایسا سلطان چاہیے، تو اللہ نے کہا وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اس کے لیے تمہیں دعا بھی مانگنا پڑے گا، میرے دروازے پر آنا بھی پڑے گا۔ اور میں پیغمبر اسلام خانہ کعبہ میں گئے پورے، معلوم ہے کچھ چیزیں ہیں جسے پیغمبر نے مانگا ہے، مطالبہ کیا ہے، اور کچھ عطا الہی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ لیکن جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، میں نے گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، اس میں یہی ہے سورہ والضحیٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تمہارا پروردگار تمہیں میرے پیغمبر اتنا دے دے گا، بہت جلد تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ آخر وہ مسئلہ کیا ہے کہ سب کچھ پیغمبر اسلام کے صدقے میں خلق کیا ہے، اور اللہ دے رہا ہے کہ میرا پیغمبر تو راضی ہو جا۔ پیغمبر کی زندگی اور ساری کائنات کی زندگی، ساری کائنات کی زندگیاں اور اعمال یہ ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے میرا رسول تو راضی ہو جائے گا جب میں دولت دوں گا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کون سی وہ رضا ہے جو اپنے حبیب کو اللہ دے رہا ہے۔ جو شخص میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، خداوند عالم، تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے اور اس میں بہت سی جامعیت آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، اور یقیناً یہی ایک زندگی کا صلہ ہے۔ پھر آپ کو عزاداری بھی سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو نصرت حسین بھی سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو شفاعت بھی سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو رجعت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرا موضوع یہی ہے کہ نصرت اور شفاعت تحفہ الہی ہے، عطیہ الہی ہے جو سب کو نہیں ملا کرتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، میں اس کے لیے 3 چیزیں لازم کر دیتا ہوں۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے
کہ میں اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے 3 چیزوں کو لازم کر دیتا ہوں۔ بڑی توجہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میرے عزیزو، ہونا تو چاہیے تھا کہ اسی ایک بات پہ گفتگو ہو جاتی اور کمال کی گفتگو ہوتی میرے عزیزو، لیکن یاد رکھیے گا کہ میں اس کے لیے 3 چیزوں کو لازم کر دیتا ہوں۔ اس کو اپنی شکر کی پہچان اور طریقہ بھی بتاتا ہوں شکر کیسے کرنا ہے، جس میں جہالت نہیں ملی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ شکر خدا کرتے تو ہیں لیکن انہیں انداز نہیں معلوم ہے، طریقہ نہیں معلوم ہے کہ شکر خدا کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں سے جہالت شامل ہو جاتی ہے۔ کبھی تسبیح لے کر بیٹھے ہیں شکراً شکراً الحمدللہ الحمدللہ، وہ طریقہ کیا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس میں جہالت نہ ہو۔ دوسری چیز، اس سے اپنے ڈر کو پہچنواتا ہوں کہ خدا سے ڈرنا کیسے ہے۔ جو خدا سے ڈر جاتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس سے کل کائنات ڈرتی ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتے ہیں وہ ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں تو چاہے گہوارے میں سانپ آ جائے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جن کی خدا کا ڈر ہے اور جنہیں خدا کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ کہیں بھی دیکھ کے سانپ کو رونے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں اس سے ساری کائنات ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ پوری کائنات سے ڈرتے ہیں۔ آج ہمارے یہ ڈر، ہمارا یہ خوف، موت کا ڈر، تنگ دستی کا ڈر، مفلسی کا ڈر، یہ بیماری کا ڈر، یہ خرابی کا ڈر، یہ ساری ڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر خدا وند عالم کی ذات سے ہم ڈرنا شروع کر دیں، توکل پروردگار پیدا ہو جائے، خدا کی ذات پہ بھروسہ پیدا ہو جائے، یہ ایک موضوع ایک الگ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب میں اس کو اپنے شکر کی پہچان اور طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں جہالت نہیں ہے، اور اپنا ڈر کی پہچان کرا دیتا ہوں جس میں بھول اور چوک نہیں ہے۔ کبھی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو خدا کا ڈر، امام کا ڈر، ان کی محبت ہوتی ہے۔ مجلس سے باہر نکلے تو یہ سارا ڈر ختم ہو گیا۔ مسجد سے باہر نکلے تو عوام بندے بن گئے۔ اب ہم گھروں میں مجلس کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں امام بارگاہ سجا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں امام حسین کو بلا رہے ہیں، تو ہر لمحے سوتے جاتے کھاتے پیتے یاد حسین، ذکر حسین ہی ہونا چاہیے کہ امام حسین نے کھانے کا طریقہ کیسے بتایا ہے، امام حسین نے گھروں میں رہنے والی زندگی کیسے گزاری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنا ہے، زبان کھولنا ہے تو کیسے، زبان بند رکھنا ہے تو کس عالم میں۔ یہ وہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے، خوف ہے۔ میرے عزیزوں، یقیناً بہت باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو اپنی نعمت کی توفیق دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ میری محبت کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں رضا الہی کا کہ میں اسے اپنے شکر کی پہچان دیتا ہوں تاکہ وہ جہالت کی طرح شکر نہ ادا کرے، میں اسے اپنے ڈر کی پہچان کراتا ہوں تاکہ وہ بھول نہ جائے، اور میں اسے شکر کی منزل پہ لے کے جاتا ہوں، ڈر کی منزل پہ لے کے جاتا ہوں، اور اس کو اپنی محبت کی توفیق دے دیتا ہوں، تحفے میں دے دیتا ہوں، جس کی وجہ سے میری محبت کو میری مخلوق کی محبت پہ ترجیح دیتا ہے۔ یعنی بیٹے کی محبت سے زیادہ میری محبت ہے، اولاد کی محبت سے زیادہ میری محبت ہے، ماں باپ کی محبت سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کسی اور سے محبت کرنے، دولت و سرمایہ سے محبت کرنے سے پہلے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ 3 دولتیں اللہ کہتا ہے کہ میں شکر پہچان کراتا ہوں، میں ڈر کی پہچان کراتا ہوں، اور سب کے ریزن ہے شکر ایسے کراتا ہوں تاکہ اس میں جہالت شامل نہ ہو جائے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شکر میں ایسے پہچان کراتا ہوں تاکہ اس میں کسی طریقے کی جہالت شامل نہ ہو۔ ہر انسان عقل مند ہے، اس بات کو سمجھے گا۔ ہر روٹین کی زندگی میں دیکھیے کہ کہاں کہاں انسان رسم و رواج کے اعتبار سے جہالت کو شامل کر دیتا ہے۔ باتوں اور گفتگو میں، معاملات میں، کاروبار میں، مسئلے میں، ہر جگہ شکر تو کرتا ہے لیکن کہاں کہاں جہالت شامل کر لیتا ہے۔ خدا کا ڈر بھی تو ہوتا ہے
لیکن کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد خدا سے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی خواہش کے آگے اس کی محبت نہیں ہے، اپنے آرام کے آگے اس کی محبت نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے محبت کے آگے خدا کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کہتا نہیں، میں ایسی محبت تمہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ مخلوق کی محبت سے میری محبت اونچی رہے۔ اللہ اکبر! اگر اندازہ لگ سکتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں حدیثیں، واقعات، پیغامات، نصیحتیں قرآن میں بھرے پڑے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، احادیث میں موجود ہیں، روایت معصومین میں موجود ہیں۔ میں اس چیز کی طرف اور نہیں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے یہ اہم موضوع بن جائے اور اسی بات کو 10 مجلسوں میں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور میری طرف سے اجازت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہی بات کو اگر میں ثابت کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اللہ کی رضا کیسے ہے۔ آواز دیتا ہے ایسی رضا، ایسا شکر جس میں جہالت شامل نہ ہو، ایسا ڈر جس میں بھول نہ پیدا ہو، اور ایسی محبت جس میں مخلوق سے کمتر میری محبت نہ ہو۔ تمہاری چوائس، تمہاری پسند، ہاں اللہ نے کہا تو ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرا دل تو یہ چاہتا ہے۔ آواز دیا پھر سب کچھ ملے گا، رضا الہی نہیں ملے گا۔ نہیں، اس بات کو اور آگے بڑھائیں۔ یہ گفتگو پیغمبر سے معراج میں پروردگار نے کہا تھا، معراج میں گفتگو ہوئی تھی پیغمبر اسلام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے، 2 لفظوں میں سن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ معلوم ہوا کہ خدا اپنے شکر، اپنے ذکر، اپنی محبت کو بے انتہا پسند کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنی شکر کو، اپنے ذکر کو، جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ کبھی خدا سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو اپنا شکر، اپنا ذکر، اپنی محبت سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی توفیق اس کو دیتا ہے جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے وہ شکر کی دولت، ذکر کی دولت اور اس کے بعد محبت کی دولت دیتا ہے۔ اب میرے عزیزو، خلاصہ میں یہ بتا دوں، اب ہر انسان کے پاس سچ ہے، گہرائی ہے، تھرمامیٹر ہے، وہ ناپتا رہے کہ خدا کی رضا ہمارے پاس کب آئے گی۔ خدا کی رضا بھی ایک طریقے کی نصرت اور مدد ہے، لیکن اس کے لیے جو شکر کا مقام جانے، اس کے لیے جو ذکر کی کیفیت جانے، اس کے لیے جو محبت کی تڑپ جانتا ہو، عشق جانتا ہو، اور خدا سے اور خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے۔ معلوم ہوا جو خدا شکر، اپنے ذکر اور اپنی محبت کو بے انتہا پسند کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر خدا کو ہر دشمن، اب یہاں سے سنیے، وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو شکر، ذکر اور محبت کو خدا پسند کرتا ہے، اور اللہ جسے یہ 3 دولتیں دیتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب راضی ہو جانے کے بعد اس کی مدد کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں؟ بہت بڑی قیمتی بات ہے، اگر اس انداز سے سمجھ لیجئے گا۔ جب یہ توفیق دے دیتا ہے، کس کی؟ شکر کا، یہ ذکر کی، محبت کی، عشق کی، تو اس پہ راضی ہوتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو پھر خدا اسے ہر دشمن، ہر حاسد، ہر سرکش سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی خدا کی مدد ہے۔ ابھی تک 3 سال کے عشرے میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم خدا کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ہر چیز کا، کائنات کا مالک ہے، لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اگر ہم خدا کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو خدا ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یعنی اب جب انسان شکر کی منزل پہ، محبت کی منزل پر، ذکر کی منزل پہ آ گیا تو خدا کا رضا اس کے ساتھ شامل ہو گئی، اور جس کے ساتھ خدا کی رضا شامل ہو جائے وہ ہر دشمن،
ہر حسد کرنے والے اور ہر شرکش سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد کھولنے کی بات ہے اور اس کے بعد اجازت ہے کہ میں اور کچھ واضح کروں میرے عزیزوں۔ شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا، کہا سب کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے مخلص بندے کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ یہ مخلص بندے کون ہیں؟ جو شکر بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، محبت الہی بھی رکھتے ہیں، انہیں سب بہکا سکتا ہے، شیطان نہیں بہکا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہر دشمن سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ تمہارا نفس تمہارا دشمن، شیطان تمہارا دشمن، اہل بیت کے دشمن تمہارے دشمن، تو ان سے محفوظ رکھیں گے، ہر حاسد سے محفوظ رکھیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان لوگوں سے جلسی کرتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے فضل سے کچھ دیتا ہے تو اسے حسد نہیں کیا جاتا، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ارے حسد کرنا ہے تو خدا سے حسد کرو کہ میرے اللہ ساری فضیلتیں اہل بیت ہی کو کیوں دے دی، ساری فضیلتیں سارے کمالات حسین ابن علی کے ذکر میں کیوں دے دی ہے، ساری فضیلتیں علی ابن ابی طالب میں کیوں دے دی ہے؟ تو میرے عزیزو یہ حسد خدا سے کرو۔ لیکن آل محمد نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے حسد کیا ہے، ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا ہے۔ حسد سے محفوظ رہتے ہیں۔ کوئی انسان فقیر سے حسد کرتا؟ کوئی انسان لنگڑے لولے انسان سے حسد کرتا؟ یہ کس کی مدد ہے؟ یہ خدا کی مدد ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ جب انسان شکر کرے تو جہالت نہ ہو، ڈر ہو تو بھول نہ جائے، اور محبت ہو تو کسی کی محبت اس سے کمتر نظر نہ آئے، اس کو خدا کی نصرت اور مدد ملتی ہے۔ اب آگے اپنے موضوع پہ آپ دیکھیے کہ ہاں یقیناً پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ آواز دیا میرے پیغمبر تمہیں ہم اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور اتنی دولت دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو یہاں تک بات آ گئی ہے، یہی بات کو میں آگے بڑھا سکتا ہوں کہ خدا کی نصرت اسے ہوتی ہے جو انسان شکر بھی کرے، جو انسان ذکر بھی کرے، جو انسان محبت بھی کرے۔ اب تھوڑی دیر آپ اپنے ذہن کو لے کے چلیے کربلا، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام، پوری کربلا سمٹ آتی ہے تین لفظوں میں، یا شکر ہے، یا ذکر ہے، یا عشق ہے۔ حسین نے سب کچھ شکر کی انداز میں کیا ہے، ذکر کے انداز میں کیا ہے، اور اس کے بعد عشق۔ جوان بیٹا بھی جا رہا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، اس لیے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ ملکیت جانے پر انسان کے اندر جو ہے نربسی پیدا ہوتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، لیکن امانت کو صحیح ادا کرنے کے بعد انسان کے مزاج میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ آمادہ ہیں؟ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک بات کو ایک ایک گھنٹے تک تفصیل میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن پورا سمیٹ کا 1 گھنٹے میں 10 دن کا میٹر، اس لیے کہ اگر موقع ملا ہے آج گھروں میں بیٹھ کے تنہا سوچیں تو یقیناً سوچیں کربلا وہ ہے جس میں شکر خدا ہے، ذکر خدا ہے، اور عشق خدا ہے۔ اتنے لوگ جانباز کیوں ہیں؟ اتنے لوگ تیار کیوں ہیں اثار و قربانی کرنے کے لیے؟ کل قربانی کا دن ہے، سب سے پہلے تم جانا یہ کیا ہے؟ یہ عشق خدا بھی تو ہے۔ لاشیں آنے کے بعد مائیں شکرانہ ادا کرتی ہیں، یہ شکر خدا بھی تو ہے، اور یہ ساری قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عشق الہی ہے، عشق الہ، اور عشق امام ہے، عشق حسین ہے۔ ایک مرتبہ کیا جان، 10 مرتبہ، 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، پھر بلائے جاؤں، پھر بھی آپ کی نصرت اور مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عشق امام ہے، محبت امام ہے۔ تو اگر انسان خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یہ 3 دولتوں کو اپنائے۔ جب یہ 3 دولتیں خدا راضی ہو جاتا ہے تو اسے ہر دشمن سے محفوظ رکھتا ہے، ہر حاسد سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے بعد ہر سرکش سے انسان کو محفوظ رہتا ہے۔ یہی خدا کی نصرت ہے، مدد ہے۔ حاسدوں سے بچا لے، یہ نصرت خدا ہے۔ ہم میرے عزیزو دشمن سے سیف کر لے، محفوظ کر لے دے، یہ کیا ہے؟
نصرت خدا ہے، اور نصرت خدا یقیناً ہر انسان کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ انسان جل جائے، مر جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان بارگاہ الہی میں اس انداز سے گفتگو کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو، اب میں دوسری چیز کی طرف توجہ دلاؤں آپ کو خدمت میں، اسی چیز کو، یہ ہے نصرت۔ یہ سب کو نہیں ملتی، میں نے کہا نا، نصرت اور شفاعت یہ عطیہ الہی ہے، خدا کا تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور خدا جسے چاہے دے۔ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جناب ابراہیم ہی کے نسل میں ساری نبوت، آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ ساری امامت امام حسین کی نسل میں آپ کی دولت ہے، یہ تو تحفہ الہی ہے، یہ تو ایکسپٹ کرنا ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ ساری دولتیں جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یاد رکھیے، نہ نصرت کا تحفہ میں انہیں دوں گا، نہ شفاعت کا تحفہ انہیں دوں گا۔ پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةُ دُعَائِهِ قَدْ سُئِلَ۔ ہر نبی کے لیے ایک خصوصی دعا، ایک مین پرسنل دعا جو اسی نبی کے لیے مخصوص ہے۔ آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس نبی نے یہ دعا کی، اس نبی نے یہ دعا کی، اس نبی کی یہ دعا کی خصوصیت ہے، ابراہیم کی دعا کی خصوصیت یہ ہے، یونس نے اس طرح دعا کیا ہے، نوح نے اس طرح دعا کیا ہے۔ ہر نبی کی دعا ایک خصوصیت ہے، خاص اسی نبی کے لیے اللہ نے وہ دعا دی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک آیت کو بیان دیا کہ اس آیت کو یہ پڑھو اتنی مرتبہ یہ فائدہ ہوگا۔ ارے امام حسین کے پاس جاتے ہیں، آل محمد کے پاس جاتے ہیں، ہر انسان کو ایک ہی دوا نہیں دیتے ہیں، ہر انسان کو ایک ہی علاج نہیں بتاتے ہیں، کس کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے، کس کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ بھی تو جاننا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب ہم ممبروں کو بزنس اور کاروبار بنا لیتے ہیں۔ اس آیت اس تسبیح کا یہ فائدہ، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا۔ سب کے لیے سب چیزیں نہیں ہے، ہر نبی کی دعا الگ ہے، ہر زمانے کی دعا الگ ہے۔ میرے عزیزوں، میں کسی اور کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں۔ بس اتنی بات توجہ کر لینا چاہیے کہ بالکل اسی کو جو ہے فالوور نہ بن جاؤ جو تسبیحات بانٹے، آیتیں بانٹیں، اور جو اس کے بعد کاروبار بنا دے پورے دین اور مذہب کو۔ ہم شاد رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جا کے دیکھ لیجئے کہ بہار الانوار 73 میں ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا مخصوص رکھی۔ کیوں؟ ہر نبی کے لیے معجزہ الگ کیوں؟ ہر نبی کے زمانے کے حالات کیوں الگ؟ ہر امام کے زمانے میں کیفیت الگ کیوں؟ ہر زمانے کے امام کے دشمنوں کی فکریں کیسی ہیں؟ تو انسان کی بیماری پہلے دیکھے، پھر اس کے بعد اس کے علاج کی طرف آمادہ ہو۔ کون سی دوا کسے سوٹ کرتی ہے؟ آمادی ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے، ہر نبی کے لیے جس کے ذریعے وہ دعا مانگ چکے ہیں سارے نبی، اور ایک سوال وہ کر چکے ہیں جو دعا کے ذریعے ہے۔ جب میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھ دیا، ہر نبی کو اللہ نے ایک پاور دیا، ایک دعا مانگا ہے، ہر نبی نے اپنے زمانے میں وہ دعا مانگ لی ہے، لیکن جو مجھے پروردگار نے دعا کرنے کا اختیار دیا ہے، میں نے اسے چھپا کے قیامت کے لیے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے حبیب، میرے رسول، میرے خاتم المرسلین یہ بات بتاتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے خصوصیت دی ہے دعا کی اور دعا کی دی ہے، میں نے اسے استعمال نہیں کیا ہے۔ سارے نبیوں نے تو یوز کر لیا، استعمال کیا، دعا مانگ لیا ہے، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے، بچا لیا ہے، آخرت کے لیے بچا لیا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی ایک خصوصی دعا عطا فرمائی ہے، جس دعا کو میں نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اپنی امت کے مومنین کی شفاعت کے لیے میں نے اسے بچا کے رکھا۔
ہر دعا ہر نبی کے لیے اختیار میں، لیکن نبی مرسل کے لیے جو اللہ نے دعا کی اہمیت دی ہے، اور وہ دعا پیغمبر نے چھپا کے رکھا ہے اور آواز دیا ہے کہ اس کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے چھپا لیا۔ یعنی شفاعت کتنا اہم رتبہ ہے کہ نبی مرسل جس کے صدقے میں سارے نبی بنے، سارے مرسل بنے، سارا دین آیا، سارا مذہب آیا، ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اس نبی کو جو اللہ نے تحفے میں دیا ہے، دعا مانگنے کا اختیار دیا ہے، اسے پیغمبر نے قیامت کے لیے رکھ دیا ہے، اور اس قیامت کے تحفے کا نام ہے شفاعت، جو سب کو نہیں ملے گی، مومنوں کے ملے گی، میری امت کے مومنوں کے لیے۔ مومن جانتے ہیں آپ، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ہی تو ایمان ہے، تم سے دشمنی کفر نفاق ہے۔ عزیزو، اللہ اعلان فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ عطیہ شفاعت ہے، وہ اللہ کی شفاعت ہے، واللہ وہ شفاعت ہے۔ اے میرے پیغمبر، ہم تمہیں عنقریب اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے فرمایا واللہ وہ شفاعت ہے، واللہ وہ شفاعت ہے۔ ساری کائنات پیغمبر کو راضی کرنے میں لگی ہے، اللہ پیغمبر کو راضی کرتا ہے، اور وہ راضی کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ شفاعت کے ذریعے۔ شفاعت بہت بڑی دولت ہے۔ شفاعت اور نصرت میں بڑا فرق ہے، لیکن دونوں تحفہ اللہ کی طرف سے۔ میں نے گزارش کر دیا، اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہوگی۔ اہل علم جو سن رہے ہوں گے وہ اس مجلس کو 10 مجلسیں بانٹ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً میں نے بڑا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ ایک سمپل کے طور پہ گزارش کر دیا۔ شفاعت کبھی کہا کہ میں تمہیں اتنا دے دوں گا تم راضی ہو جاؤ گے، تو جناب سیدہ دیا ہے، اور اس کے بعد آواز دیا، علی کی ولایت عطا کی ہے، اور اس کے بعد شفاعت دی ہے۔ لیکن شفاعت کبریٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، سب سے بڑی شفاعت کا حقدار جناب سیدہ، ورنہ شفاعت تو ظاہر حسین کرے گا، مجلس حسین میں آنے والا کرے گا، حسین کا تذکرہ کرنے والا کرے گا، اور اللہ کہے گا اے محشر میں آنے والے ظاہر حسین، مجلس حسین میں آنے والے، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے تم چلے جاؤ اور انہیں نجات دلا دو۔ شفاعت کریں گے، اختیار ہے، شفاعت کرنے کا اختیار ہے۔ اور میں شکر کی منزلوں پہ نہیں جا رہا ہوں، شکر کے مقامات پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات تو ہر انسان بڑی توجہ کے ساتھ سن لیتا ہے، اور توجہ کے ساتھ سننے کے لیے اختیار رکھتا ہے کہ میرے عزیزو، یقیناً نصرت خدا اور شفاعت الہی ایک تحفہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور اللہ دے کے یہ بتا دیتا ہے کہ نہ کسی طرف سے تمہیں نصرت ملے گی، نہ کسی طرف سے تمہیں شفاعت ملے گی۔ ہاں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، انبیاء اور مرسلین کے درمیان میں بھی شفاعت ہوئی ہے، اور انبیاء اور مرسلین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد سے یاد کیا ہے۔ اگر ایک جملہ میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں، اور صحیح منزل پر انسان اس چیزوں کو اپنے ذہن اور فکر میں لے لے، تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے کہ یقیناً سرفرازی اسی کی زندگی میں ہے، کامیابی اسی کی زندگی میں ہے، اور ہر طریقے کی انسان کی رسپیکٹ، ادب، احترام نصرت الہی، مدد الہی میں، اور آخرت میں۔ اس دنیا میں ہے کتنے دشمنوں، کتنی مصیبتوں اور بلاؤں سے پروردگار نے ہماری مدد کی ہے، تو کیا آخرت میں چھوڑ دے گا؟ جبکہ سب کچھ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ دنیا ہی آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جو یہاں بوؤ گے وہاں کاٹو گے۔ اگر دنیا میں خدا مددگار ہے، مدد کرتا ہے، تو کیا آخرت میں چھوڑ دے گا؟ شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا۔ شفاعت معصومین کی نہیں ہوگی، گناہ گاروں کی ہوگی۔ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی۔ عزادارو،
امام حسین کی نصرت کیسے کریں؟ کئی باتیں آئیں گی، خدا ہمارا ناصر و مددگار ہے اور حسین کی نصرت اور مدد ہم کیسے کریں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب خدائے متعال نے ساری زمین پر نگاہ کی، کل کائنات کے اوپر خدا نے جب نظر ڈالی تو انتخاب کیا، ہم اہل بیت کو چنا۔ پوری کائنات میں، عالمین میں جس پر اللہ نے نگاہ کی، اس میں سے ہم اہل بیت کا انتخاب کیا، چنا، چوز کیا۔ پھر پوری بشریت کو دیکھا، پوری انسانیت کو دیکھا، ان میں سے ہمارے شیعوں کا انتخاب کیا۔ عزیزو، آج ہی کے مجلس پورے 10 دن کے لیے کافی ہے۔ تمام بشریت کے اوپر جو خدا نے نگاہ کی ہے وہ ہمارے شیعوں کا انتخاب کیا۔ یہ ہم شیعوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور دعا ہے کہ خدا ہمیں شیعان علی ابن ابی طالب قرار دے، شیعان حسین قرار دے، ان کو منتخب قرار دے۔ مگر ان کے شیعہ ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، صرف دعوی شیعہ ہونا کافی نہیں ہے۔ امام حسین غریب نے خود فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تمہارے امام کے شیعہ ہیں، بلکہ ہاں یہ کہو کہ میں محب ہوں۔ شیعہ ہونا اور ہے، محب حسین ہونا اور ہے۔ شرطیں ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ہمارے دین کی، ہمارے پیغامات کی، ہمارے احکامات کی، ہمارے مقصد کی جو حفاظت کریں، ان کی مدد کریں، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ صرف اپنے فائدے کے لیے، محبوں کے لیے تو امام حسین کے راہ میں بہت سے لٹانے والے ہیں، امام حسین کی یاد منانے والے تو بہت سے ہیں، امام حسین کا ذکر کرنے والے تو محب بھی ہیں، لیکن شیعہ وہ ہیں جو ائمہ معصومین کی نصرت کریں، امام حسین کی نصرت اور مدد کریں، اور ہمیں رسوا نہ کریں کہ ان کا عمل یہ بتائے کہ ہاں یہ تو شیعہ ہے، اور وہ اس وقت بھی ثابت قدم رہیں جب ہم پر چاروں طرف سے حملہ ہو، عزاداری کے اوپر حملہ ہو، فضائل اہل بیت پر حملہ ہو۔ ہر انسان بیٹھا ہوا ہے اور آواز دیتا ہے آج عزاداری کی اصلاح ہو جائے، آج یہ نقص اور عیب، یہ ساری چیزیں آج دنیا میں اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، عزاداری کی اصلاح کرنا آپ کا حق نہیں ہے، عزاداری خود کائنات کی اصلاح کرنے کا ذریعہ ہے، عزاداری میں اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نئے فتنے نہ پیدا کیے جائیں، عزاداری میں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ارے عزاداری کے ذریعے آپ کو ایسا ہونا چاہیے، آپ اس طرح اپنے آپ کو بدلیے۔ عزاداری میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری کر کے گزر جانے والے یہ بتاتے ہیں کہ عزاداری کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارو۔ عزیزو، اہل بیت کے اوپر چاروں طرف سے اپنے، پرائے، غیر، سب حملے کرتے ہیں۔ جہاں محرم آیا، تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی اعتراضات کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی ممبر پہ، کوئی ذاکری پر، کوئی نوحے پر، کوئی علم پر، کوئی تابوت پر، کوئی اور دیگر چیزوں پر اعتراضات لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو تو اس وقت میری نصرت اور مدد کرے۔ شاید اسی لیے امام حسین نے روز عاشور آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ شاید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس پورے مجمع میں کوئی ہمارا شیعہ ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی میری آواز پہ لبیک کہہ کے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کر دے گا، ورنہ کتنے لوگ مدد کرنے آئے تھے۔ پہاڑ مدد کرنے آیا، ہاں میرے عزیزو، بادل مدد کرنے آیا، فرشتے مدد کرنے آئے، پانی مدد کرنے آیا، ہاں عزادارو، ہوا مدد کرنے آئی، جن مدد کرنے آئے، خدا کی قدرت خود مدد کرنے۔ حسین نے آواز دیا، مجھے ایسی نصرت چاہیے، ایسی مدد چاہیے
جو ہمارے دین کی نصرت ہو، چاروں طرف سے جو اہل بیت کے اوپر حملے ہوں اس کا دفاع کر سکے، جو ہمارے لیے رسوا اور ذلیل نہ ہو، جو ہمارے دین کی نصرت اور مدد کرے۔ دیکھنا چاہتے ہیں یہی ہے، کون ہے میرا شیعہ، اور یہی آواز روز قیامت کے لیے میزان و معیار بن جائے گی۔ یہاں دنیا میں حسین نے نصرت اور مدد چاہی، اور آخرت میں یہی شیعہ کے لیے آواز آئے گی، آؤ ہم شفاعت کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں نصرت حسین، نصرت دین، نصرت خدا ہے، اس کو لیے نصرت الہی ہے، اور آخرت میں شفاعت الہی، شفاعت معصومین۔ شیعہ ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں، یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا یبذلون باموالنا۔ اللہ اکبر، کون سی منزلوں پر انسان گزر سکتا ہے کہ آواز دیا کہ سنو شیعہ ہو، اور شیعہ ہونے کے بعد تمہاری زندگی میں یہ بات طے ہونا چاہیے کہ تم شیعہ نے علی ابن ابی طالب میں قرار دیے جاؤ۔ اور شیعہ جانتے ہو کیسے کسے کہتے ہیں؟ معصومین نے فرمایا کہ یاد رکھو، وہ شیعہ ہماری خوشی میں خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور اپنے مال اپنی جانیں ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ مال راہ امام میں، راہ دین میں، عزاداری میں، زندگی میں قربان کر دیتے ہیں۔ ماں ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر بار کو نہیں لوٹا سکتے، اپنی اعلیٰ اولاد کو حسین کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے، حسین نے نہیں مانگا، لیکن کم از کم اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے خیالات کو، اپنی اچھائیوں کو، نیکیوں کو، اور امام کی راہ میں پیسے اور دولت اور سرمایہ کو خرچ کرنے کے بعد یہ بتا تو سکتے ہیں کہ حسین ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کے ناصر اور مددگار ہیں، اور اس نصرت کی وجہ سے ہمیں شفاعت اور رجعت ملے گی۔ امام حسین کے لیے جو تڑپ رہے ہوں گے انہیں امام زمان دوبارہ بلائیں گے رجعت کے ذریعے۔ جو امام زمان کو یاد کر رہے ہوں گے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے جب امام کی حکومت ہوگی تو رجعت ایک الگ سبجیکٹ ہے پورا، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس وقت حالات کا یہ تقاضا نہیں ہے، اس وقت یہ حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم راہ خدا میں جان دے دیں، اپنے بچوں کو یتیم کر دیں، عورتوں کو بیوہ کر دیں، مگر ہاں حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ ہم اپنی دولت کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو امام حسین کے راہ میں قربان کر دیں۔ اپنی دولت کو، اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنی انانیت، اپنی تکبر، غرور کو سب امام حسین کے راستے میں دے دو، راہ حسین میں خرچ کر دو۔ مثلا اگر مہینے کی آمدنی 1000 ہے تو ان میں سے 1/4 مجلس حسین کے لیے مخصوص کر لو۔ ہر آدمی، بچوں کو آمادہ کرو، جو انہیں پاکٹ منی دیتے نا ان کو 1 روپیہ آمادہ کرو کہ راہ حسین میں دینے کی عادت ڈالو، مخصوص کر دو۔ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، مہینے میں 100 روپیہ میں بھی اگر جو ہے 10 روپیہ بھی امام حسین کے راہ میں آپ خود کریے، کسی کو نہ دیجیے، راہ حسین میں دیجیے۔ اے ضعیف میں تجھے پانی پلا رہا ہوں راہ حسین میں، اے مریض تجھے میں یہ دوا دے رہا ہوں راہ حسین میں۔ یہ سبیل امام حسین کی جو لگی رہتی ہے، یہ کیا ہے؟ شفا ہے، برکت ہے۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے سبیل کریے، 2 آدمی کا علاج کرا دیجیے، 2 آدمی کے مجلس کرا لیے، 2 آدمی کے تبرک کا ذریعہ بنا دیجیے، 2 آدمی کے امام بارگاہ اور محفل اور اپنے گھر میں اہتمام کرا دیجیے۔ اب یہ ساری چیزیں ہر انسان کرتا ہے، جانتا ہے، مجھے صرف تذکر اور یاد دہانی کرانا تھا جو آپ کے ذہنیت میں عالیہ میں میں نے پہنچا دیا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، پھر سالانہ اس رقم کو امام حسین کے راہ میں خرچ کرنا، اگر اس کے انعقاد سے محروم رہا تو گویا امام حسین کو اپنے مال میں شریک کرنے سے انسان محروم رہا۔ کچھ نہ کچھ مال تو امام حسین کے راہ میں دو۔ ادارے اور وقف کے ذریعے تو ہوتی ہے، ہمارا ذاتی حصہ امام حسین کی زندگی میں کیسا صرف کریں۔ اگر اس کے انعقاد سے محروم ہیں تو راہ حسین میں دولت دینے سے محروم رہیں،
جس مال و ثروت میں امام حسین اور باب الحوائج شریک نہ ہو تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جس مال میں حسین اور باب الحوائج عباس شامل ہو جائیں، انہیں دنیا کے ہر مصیبت، مال کی آفت، جان کی آفت، زندگی کی آفت، عزت کی آفت، شہرت کی آفت، ساری آفتوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ یبذلون اموالهم وانفاسهم فیما اولئک منا وعلینا۔ امام نے فرمایا میرا شیعہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنے مال، اپنی جان ہماری راہ میں صرف کر دیں، وہ ہم میں سے ہیں، اور ہم ان کی طرف سے ہیں، ہماری ہی طرف سے انہیں آنا بھی ہے، وہ ہمارے ہیں اور ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ عزیزو، یقیناً گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ نصرت حسین ہے، شیعہ نصرت حسین کے لیے تیار ہیں، شیعہ ہی نصرت حسین کریں گے۔ اب آخر میں نصرت حسین کریں گے تو حسین کی نصرت کا نتیجہ کیا ہوگا، حسین ابن علی کی مدد کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاں میرے عزیزو، سید عالم دین کی شفاعت ہے، اور شفاعت معصوم کرائیں گے، خدا کرائے گا۔ خدا نے یہ تحفہ دیا ہے، یہ حق خدا کا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے یہ شفاعت کا حق دے دیتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم۔ شفاعت تو میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دیں۔ نصرت تو خدا کرتا ہے، جس کے ذریعے چاہے کرا دے، چاہے وہ علی کے ذریعے کرا دے یا امام معصومین کے ذریعے کرا دے۔ ایک سید عالم دین کی شفاعت، آیت اللہ سیلانی بیان کرتے ہیں کہ شہر تبریز کے دو بھائی جو کہ سید تھے، ایک تاجر تھا، تجارت بزنس کرتا تھا، دوسرا عالم دین تھا، دونوں بھائی مستطیع ہو گئے حج کے لیے، صحت مند ہیں، مال آ گیا، وقت ہو گیا، حالات ہو گئے، اس وجہ سے نہیں، یہ سخت بیماری کی وجہ سے حج کینسل ہوا، تو وہ مجبوری ہے۔ یہ ساری استطاعت انسان کے اندر آ گئی، 5 طریقے کی استطاعت۔ لہٰذا ہم دونوں بھائیوں کو اس سال حج پر جانا چاہیے۔ عالم دین نے کہا کہ آپ اس سال حج کا فریضہ ادا کر لیں بھائی، میں انشاءاللہ اگلے سال چلا جاؤں گا، کیونکہ اس سال بہت زیادہ مجالس ہیں، مجلس حسین مجھے پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بالکل فرصت نہیں ہے۔ برادر تاجر فریضہ حج سے فارغ ہو گئے، جو بزنس والے بھائی تھے انہوں نے حج کا فریضہ ادا کیا، حج ہو گیا، ہاں، لیکن عالم دین کو آئندہ سال زندگی نے موقع نہیں دیا، اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تاجر برادر بہت پریشان رہتا تھا کہ میرا بھائی کس حال میں ہوگا، کس حال میں ہوگا، ایک حج چھوٹ گیا تو کیا عالم ہوگا اس کی۔ ایک رات عالم دین بھائی اس کے خواب میں آیا اور دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں چہل قدمی کر رہا ہے اور بہت خوش ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو آپ کے لیے بہت پریشان تھا، مگر آپ کی زندگی اچھی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد میرے پاس فرشتہ حساب کرنے کے لیے آیا، اور ترک فریضہ حج کی وجہ سے مجھے ایک ایسی جگہ ڈال دیا گیا کہ تم نے حج نہیں کیا ہے، حج کے فریضے کو چھوڑ دیا، دوسری مصروفیت کی وجہ سے تمہیں ایک دوسری جگہ ڈال دیا ہے، اور جو تاریک ہے، اندھیرا ہے، وحشت ناک ہے، بدبودار جگہ تھی۔ میں بہت پریشان ہوا، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرنا شروع کر دیا اور آواز دیا، یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا اغثنی، نا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اے بی بی، آپ تو جانتی ہیں کہ میں آپ کے مظلوم بیٹے حسین کی عزاداری کی وجہ سے
اس سال حج پہ نہ جا سکا، پھر زندگی نے ساتھ نہ دیا، میرے لیے نجات فراہم کرے۔ عزادارو، اس دوران فرشتہ حساب میرے پاس آیا، حساب کا فرشتہ جو کر رہا تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں بی بی فاطمہ زہرا نے طلب کیا ہے۔ اور جب میں بارگاہ فاطمہ میں پہنچا ہوں تو بی بی کے ہمراہ مولا کائنات امیر المؤمنین تھے، اور مولا مشکل کشا سے سید کائنات نے کہا اس کی نجات کے لیے کچھ کریں، اس کی نجات کے لیے کچھ کریں۔ اس نے منبر پہ بارہا امکان کی صورت میں بھی فریض حج ترک کیا۔ مرنے کے بعد اسے کیا دیا جائے؟ وہ اب چاہے یہودی، نصاری، مجوسی مرے، جو حج کو چھوڑ دے، نجات کے لیے کچھ کریے، جناب سیدہ نے کہا مولا کائنات سے۔ اس نے منبر سے بار بار کہا ہے کہ جو حج چھوڑ دے وہ یہودی اور نصرانی اور مجوسی مرے گا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اس کی نجات کے لیے تنہا ایک راستہ ہے، آپ اپنے فرزند مہدی سے کہیں کہ اس سال ان کی نیابت میں حج کریں۔ عزاداری کرنا، عزاداری میں ذکر کرنا، عزاداری سننا آسان نہیں ہے۔ اس نے عزاداری حسین کے لیے حج کو چھوڑ دیا تھا۔ آواز دیا جناب سیدہ نے علی کچھ کریے، تو مولا نے فرمایا ایک راستہ ہے فاطمہ، اپنے بیٹے مہدی سے کہو کہ ان کی نیابت میں حج کر دے۔ کتنی بڑی شفاعت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ عزادارو، لہذا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے فرمایا، اور آپ نے قبول بھی کر لیا امام زمان نے، جس کی وجہ سے میں نجات پا گیا، مجھے شفاعت مل گئی۔ یہ ہے عزاداری۔ عزاداری کے لیے وقت نکالیے، یاد حسین کے لیے وقت نکالیے میرے عزیزو، اس کے ناصر اور مددگار امام زمان ہیں۔ عزادارو، بڑی اہتمام کے ساتھ یہ عزاداری منائی جا رہی ہے۔ حسین کربلا پہنچ رہے، راستے میں کتنے مصائب، کتنی دشواریاں، کتنی تکلیفیں برداشت کی حسین ابن علی نے۔ مکے سے نکلے حسین، کبھی مسلم کی خبر شہادت سنی، عباس کا گریہ دیکھا، جگہ جگہ قافلہ ٹہرتا ہوا اس منزل پر آ گیا کہ ہر کا لشکر آیا ہے اور پانی طلب کیا ہے۔ حسین نے پانی دیا ہے۔ میرے عزیزو، آسان نہیں ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح کہ جس کے لیے خود پانی کم ہو اور سب نے کہا کہ پانی ہمارے پاس اتنا ہی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے کام آ سکے، حسین نے کہا نہیں، ایثار کر دو، قربان کر دو۔ یہ پہلی منزل ہے۔ کربلا سے پہنچنے کے پہلے حسین نے ایک درس دیا ہے کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ کربلا ہے۔ اپنی ضرورتیں تو خود جانور بھی پورا کر دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دینا ہے، یہ ہے مطالبات کربلا۔ اور ایسے ہی نہیں ہے جو پیاسے کو حسین دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اب یہ مر جائے گا، اتنی دیر نہیں رک پائے گا کہ میرے جن کے جانور پی لیں اور یہ پی لیں تو اس کا نمبر آئے گا، لیکن سب بنی ہاشم پانی پلا رہے ہیں۔ حسین خود گئے ہیں، اس کے منہ کے قریب اپنا ہاتھ رکھا، اوپر سے پانی ڈال کے اسے پلاتے رہے۔ یہ حسین کا کرم۔ لیکن وہی ظالم نے کربلا میں 10 محرم کو حسین کے ساتھ کیا کیا؟ عزادارو، حسین کربلا پہنچ گئے، کربلا کی زمین اٹھائی سونگی، پہلا خیمہ لگایا میرے عزیزو، خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اس میں بٹھایا گیا۔ جناب زینب تڑپ گئی، آواز دی اما فضا، میرے بھیا حسین کو بلا لاؤ۔ جب حسین غریب آئے، آواز دیا بھیا حسین یہاں سے کہیں اور چلو، اس لیے کہ مجھے خیمے کے پیچھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔
آواز دیا بہن زینب تم نے پہچانا نہیں ہے میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو بقی سے چلی تھی، میں لپٹ کے آواز دے رہا تھا، آواز دیا اماں میں جا رہا ہوں مدینے سے، تو میری ماں کی آواز آئی تھی میرے لال حسین تم تنہا نہیں جاؤ گے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ جائے گی۔ آواز دیا بھیا یہ عجیب ہوا چل رہی ہے کہ ہر طرف تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، کہا یہ کرب و بلا ہے اور کرب و بلا میں میں شہید ہوں گا۔ حسین نے زمین خریدی اور آواز دیا ہے بنی ہاشم بنی اسد کے قبیلوں، ارے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لاشے کو دفن کر دینا، یہ زمین 3 شرطوں سے لے لیں، لاشے کو دفن کر دینا۔ حاضاداروں پھر عورتوں کو بلایا، آواز یہ ہے عورتیں بنی اسد کی عورتیں میں نے تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے، اگر وہ نہ سنیں نہ سمجھ میں آئے ڈر جائیں خوفزدہ ہو جائیں ابن زیاد سے تو تم رات کے بہانے آنا اور اس کے بعد میرے لاشے کو دفن کر دینا، رات کے سناٹے میں آنا، اور اس کے بعد آواز دیا اپنے بچوں کو بھیجو۔ جب بچے آئے تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا میں اصغر کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں نے تمہارے ماں باپ سے وصیتیں کی ہیں، اگر کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے تمہارے ماں باپ میرے لاشے کو دفن نہ کر سکے، ارے تم کھیل کے بہانے آنا، میرے لاشے پہ ایک ایک خاک ڈالتا جانا، مٹھی خاک ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہوگا، میرا لاشا دفن ہوگا۔ 2 محرم آ گئی، حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے، حسین کے عزاداروں نے دنیا کے ساتھ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔